جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے، یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں جی قیامت دن پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احادیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں، مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا۔ سنیے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ایمان اور نفاق کا فرق سیدنا علی کی ذات ہے، لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے، تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جب یہ کتابیں لکھی گئیں اس کے بعد تو پھر ہر گروہ والے نے اپنے جس طرف اس کا دل مائل ہوتا تھا اس کے حساب سے اس نے روایتیں الگ لکھیں، دوسرے گروہ کا ظلم و ستم بھر دیا۔ اسی طرح جو دوسری سائیڈ والے تھے انہوں نے یہاں کا ظلم و ستم بھر دیا۔ اب یہ کتابیں جب آئی ہیں پھر اس کو صحیح سند کے جامے بھی پہنائے گئے۔ یہی وجہ ہے جو میں اکثر آپ لوگوں کو ذکر کرتا ہوں کہ ہر وہ ظلم و ستم جو آپ کو ایک گروہ کے حوالے سے ملے، بھائی اہل شام بڑا ظلم و ستم کرتا ہے، وہی آپ کو بلکہ اس سے بڑھ کر ظلم مل جائے گا کہ حضرت علی نے بھی کیا۔ یہاں انہوں نے ظلم کیا، وہاں انہوں نے کیا، یہاں ان کا یہ ناروا سلوک، یا ان کا یہ ناروا سلوک، یہاں یہ دیکھو بدعتی، یہاں یہ دیکھو بدعتی، یہاں یہ دیکھو لالچی، یہاں یہ دیکھو، ہر طرح کی روایتیں کتابوں میں بھر گئی، صحیح سند کے ساتھ آ گئی۔ اسی فضائل صحابہ کتاب کے اندر دو موقوفاً احادیث ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 نمبر اور 920 نمبر، کیونکہ میں اسی ترتیب سے بیان کروں گا، میں نے نمبر بھی مکتبۃ الشاملہ کے بتائے۔ یہ اردو ترجمے والا جو ہے اس میں نمبر ہے 964 اور 952 نمبر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، حد سے آگے بڑھ کر ایگزیجریٹ کر کے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جس سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ناصبی اور رافضی، بغض رکھنے والے ناصبی اور محبت میں غلوف کرنے والے رافضی۔ اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں۔ ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مسجدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں۔ کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لے کر آئے ہیں، نہایت درجے کے ظالم لوگ گزرے ہیں، فضول لوگ گزرے ہیں، ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، یعنی آپ کو یہ لگے کہ وہ امت ہی ٹھیک نہیں تھی تو قرآن کو چیلنج آپ کر رہے ہیں، ایسی سب کتابوں کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے۔ علماء اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ سٹینڈ ہوتا ہے، اس لیے علماء اہل سنت نہ حضرت علی سے متعلق نہ کسی اور صحابی سے متعلق گند جو روایتوں کے اندر آیا اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے میں ریفرنسز پیچھے اپنے کلپس کے اندر بھی بہت دفعہ دے کے جا چکا ہوں۔ اب یہ جو مسئلہ آیا اس کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، اب تو اس روایت کی میں وضاحت کروں گا۔ علماء اہل سنت میں سے تو کسی نے قبول نہیں کیا، اس لیے حضرت علی کو کسی نے آج تک ظالم قرار نہیں دیا۔ حضرت علی کو کس نے کہا کہ آج تک اہل سنت کے علماء میں سے کہ انہوں نے زندہ بندے جلائے، 70 افراد کو زندہ جلایا جس میں صحابی رسول بھی داخل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک کسی نے بیان کیا؟ لہٰذا ہم کربلا کو روتے ہیں، ارے کربلا سے پہلے بھی بہت کربلا کتابوں کے اندر بھرے ہوئے آئے ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے کتابوں سے نکالیں گے؟ ہاں ہم خیانت کرتے ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرتے۔ یا ایمانداری کا دامن اپنا تھام کے رکھو، لوگوں کو ہر چیز بیان کرو۔ ہاں روایتوں میں گند وہاں آیا ہے، روایتوں میں گند ان سے متعلق بھی بہت آیا، میں ان کو قبول کرتا ہوں، ان کو رد کیوں کرتا ہوں؟ ایک پیمانہ تو بناؤ۔ آپ یہ بولو کہ ہاں تاریخ کی کتابوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے، ان سے متعلق بھی ان سے متعلق بھی، ہم گند نہیں قبول کرتے، لیکن آپ ایک سائڈ بیان کریں ایک سائڈ چھوڑ دیں، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اب یہ واقعے کی تفصیل اگر کوئی پڑھنا چاہے، میں ریفرنس دے رہا ہوں اسی حدیث کی شرح کے اندر، امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لیجیے گا، تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے۔ عبداللہ بن عمر ابن حضرمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قافلہ تھا 70 افراد پر مشتمل۔ یہ لوگ آئے ایک جگہ پر، چونکہ اس وقت ایک امت کے اندر کلیش چل رہا تھا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو لے کر کے، ان کا قصاص لیا جائے نہ لیا جائے۔ اہل شام والے مطالبہ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں قصاص چاہیے، اس لیے کہ ایک خبر پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین مالک اشتر
حضرت عمار بن یاسر، محمد بن ابی بکر، یہ سارے ملوث تھے، ایسی خبریں تھیں. وہ صحیح روایتوں بھی بہرحال ذکر تو آیا، کیا کرے سوائے اس کے کہ وہ اہل سنت کے سٹینڈ کو لے اور ان روایتوں کو دیوار پہ مارے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا ہے آپ لوگوں. بہرحال ہوا یہ کہ قصاص کا معاملہ چل رہا ہے، ڈائیلاگس چل رہے ہیں، نہیں بنے ڈائیلاگس. اب یہ ان کا گروہ جب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، روایت کے الفاظ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا جاریہ بن قدامہ کو، اور جاریہ بن قدامہ جلاد طبیعت کا انسان تھا، اس لیے کہ آپ خود پڑھیں کہ صحیح روایت میں ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا کہ امام بخاری جس جاریہ کی بات کر رہے ہیں اس کا لقب مشہور تھا محرق، جلاد. یہ زندہ جلا دیا کرتا تھا لوگوں کو. اور زندہ جلاتا کیوں تھا؟ یہ ڈیوٹی کیا دی ہوئی تھی؟ حیرانی ہوگی آپ لوگوں کو. صحیح روایتوں کے الارم جھپنے والے جتنے ہمارے یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کے لیے ایک نقطہ فکر میں دے رہا ہوں. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سب کیا کرتا تھا. حضرت علی بیچتے تھے اس کو کہ جب پتہ چلے فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے اور وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے تو ان کے پاس جاریہ ابن قدامہ کو بھیجا کرتا تھا. جاریہ ابن قدامہ صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کو پکڑ کے زندہ جلاتا تھا. پہلے زندہ جلاتا، پھر جلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے سامنے آ کر بولا کرتا تھا بتاؤ حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہو یا نہیں، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک کریں. اور جتنے صحابہ اس وقت سابقین الاولین موجود تھے، جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص، اسامہ بن زید، حضرت ابی بکرہ، جتنے جید صحابہ تھے، ہر صحابی منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا ہے جب یہ فتنے کا وقت آئے گا کسی گروہ کا ساتھ نہیں دینا، یہ دونوں جہنمی ہیں. یہ اتنی حدیثیں ہیں کہ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا کہ بخاری میں اور مسلم میں بھر کے حدیثیں آئی ہیں کہ صحابہ کرام کا گروہ جو تھا سابقین الاولین کا وہ کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں، کسی گروہ کا ساتھ نہیں دینا. یہ سب صحیح روایتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں صحیح روایتیں نہیں پڑھا، ہمیں صرف 2812 حدیث پڑھائی جائے گی. ایک رخ ہمیشہ دکھایا جائے گا، دوسرے رخ چھپا دیے جائیں گے، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے گا، لوگوں کی زبانوں کو کھولا جائے گا. سر بہت کربلا ہوئے ہیں اگر تاریخ کے اوپر آپ جائیں گے. نبی الاسلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابو بکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی. تھوڑی دور جا کے آپ الاسلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل. تھوڑی دور جا کے نبی الاسلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہے تھے تو ان کا انتظار کرنے کے لیے. تو اس دوران پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کے لیے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کا تقیہ کلام نہیں تھا لا، آپ لا کو اوائڈ کرتے تھے آخری درجے تک. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے ہیں. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف قتال کیا. تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے. تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں کرنی ہیں. اس صحیح حدیث کے بعد یہ تو وہم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پچھتاوا تھا. ان کو تو پتہ تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو. اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. باقی یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے، وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی. جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اس کے بعد تو شک نہیں رہنا چاہیے تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں، کاش میں بھولی بسری ہوگی ہوتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ یا اللہ کے وعدے پہ شک تھا. انسان ہے نا. تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا،
پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئیں، اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے، اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دمانیوں کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ یعنی بنیادی حدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تعبیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کی جو کتاب المصنف ابن ابی شیبہ ہے، آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے، اس کا آخری چیپٹر آپ پڑھ لیں، جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں کے اوپر علیحدہ چیپٹر ہیں کتاب الجمل میں نے کئی دفعہ دکھائے ہیں، وہ آلموسٹ میجورٹی حدیثیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں کور کی ہیں، وہ ساری آلموسٹ وہاں پہ موجود ہیں، اور کئی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں۔ آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معاملہ ہوا، وہ ڈیٹیل طلب ہے میرے، اس کے اوپر جنگ جمل کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں ہے، المستدرک الحاکم میں، اور کئی کتابوں میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے۔ حدیث حوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ سیدہ عائشہ جب نکلی جنگ جمل کے لیے، اس وقت تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بعد میں معاملات بگڑ گئے، تو حوب نامی جگہ پہ جب پڑاؤ کیا، وہاں پہ کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا میں تو اب آگے نہیں جاؤں گی، میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ آگے چلیں، آپ کی وجہ سے شاید کوئی صلح ہو جائے۔ صلح کیا ہونی تھی، پھر وہ لڑائی والا معاملہ ہی ہوا۔ سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیج دیا۔ اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی۔ حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا، اسما بنت امیس، حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے، اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا۔ محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال، تو اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے، اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہو۔ بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام، ابو بکر، عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا، اب میں بدعت کا لفظ نہیں بولتا، اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ یہ والا معاملہ۔ اور اس پہ شیخ البانی نے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں کمنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے۔ اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود۔ پھر عمار بن یاسر علی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، یا مسجد نبی کی تعمیر کے دوران، باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے، اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے، اور پھر کہا وائے عمار، عمار افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کانپ جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں، کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا، تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ، کہ حضرت زبیر، جب آپ کو پتہ نا سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے، کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا، تو حضرت حسن ابن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد آپ سے بڑا لاڈ کرتے تھے، آج تلوار اٹھا کے۔ تو حضرت علی نے ان کو پھر باہر نکل کے کہا کہ زبیر یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے تم سے ایک دن فرمایا تھا جب تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے کہ ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، تم ظالم ہو گے۔ تو ان کو وہ حدیث یاد آ گئی، تو وہ فوراً پلٹ گئے جنگ چھوڑ کے۔ تو یہ ہو سکتا ہے بھول جائے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے، ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی، جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا،
یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو 9 سال وہ بھولا رہا. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے, تو اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے. یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا. جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں. تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر, ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا, اسی لیے اطاعت امیر کا حکم ہے. تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا. تو وہ ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا, وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں, کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے. زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا, اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا. اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں. یہاں الفاظ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزخ کی طرف لانے والی کا ہے. تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح اینالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ آپ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں.